بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتری اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ کمسن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی اور وہ یہ شعر پڑھتے جس کا ترجمہ یوں ہے: ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور موت اس کی چپل کی تسمہ سے بھی اس سے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں۔ باپ کی غمخواری کا موقع آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علامت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا: یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں۔ گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ قرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ جب رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو آواز دی، وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہامتی کامتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائیں، وہاں لا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمان نے یعنی تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا، دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا: جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ اس بیان کے موافق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10واں سال ہوگا۔ حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صرف 9 سال کی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، مہر، رخصتی، قرض ہر رسم کی سادگی سے ادا کی گئی تھی، جس میں تکلیف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی تقریب ایک
کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹیں۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خولہ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا، کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسلامی بھائی ہوں۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کا وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں۔ اور بائیں ہمہ شوہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت کون تھا۔ عرب میں قدیم سے دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ ایک شوہر اپنی عروس سے پہلی ملاقات محمل یا محفا کے اندر کرتا تھا۔ بخاری اور کستلانی نے یہ تصریح کی ہے کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس تقریب میں ٹوٹی۔ پیارے دوستو، عرب میں خود مردوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیا ہوتا؟ جب اسلام آیا